आदाब नाज़रीन, खबरों के बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं हिलाल हाशिम। पहले खास खबरों पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक 2023-24 के लिए रिवाइज्ड और माली साल 2024-25 के लिए अबूरी बजट आज पार्लियामेंट में पेश। दाखिला इम्तहानात में गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम से मुतल्लिक बिल 2024 लोकसभा में पेश। नौजवान ही वो ताकत हैं जो यूटी और मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। और ज़रूरी मरम्मत के पेश नज़र श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए कल रहेगी बंद। अब खबरों की तफसील। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने आज जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक 2023-24 के लिए रिवाइज्ड एस्टिमेट्स और साल 2024-25 के लिए अबूरी बजट पार्लियामेंट में पेश किया है। जम्मू कश्मीर यूटी के महकमा फाइनेंस ने मौजूदा माली साल का सप्लीमेंट्री बजट और नए माली साल का अबूरी बजट तैयार किया है। इस ज़िम्न में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और चीफ सेक्रेटरी अटुल डुल्लू ने अपना खास किरदार निभाया। मरकजी सरकार ने मौजूदा माली साल के दौरान यूटी सरकार को 41,751.44 करोड़ और आइंदा माली साल के लिए 37,277.74 करोड़ रुपए फराहम करने से इत्तिफाक किया है। सरकार ने वजाहत की है कि बाज़ रियासतों को टैक्स की मुंतकली से उसका कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह मालियाती कमीशन की सिफारिशात पर मबनी है। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस मामले में मरकज़ का कोई इख्तियार या किसी तरह का कोई रोल नहीं है और इस अंदेशे के पीछे सियासी अगराज कारफरमा है कि कुछ लोग रियासतों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। सीतारमण कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी के इल्ज़ामात के सवालात के वक्फे के दौरान लोकसभा में जवाब दे रही थी। चौधरी ने यह इल्ज़ाम लगाया था कि टैक्स की मुंतकली में तखफीफ करके मरकजी सरकार ने कर्नाटक और उन दीगर रियासतों के साथ नाइंसाफ़ी की है जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। सीतारमण ने इस बात को उजागर किया कि टैक्स के ताल्लुक से निज़ाम काम कर रहा है और मालियाती कमीशन की सिफारिशात के मामले में उन्हें किसी तरह का कोई इख्तियार नहीं है। सरकार ने दाखिला इम्तहानात में बेज़ाब्तियों की रोकथाम के लिए लोकसभा में इम्तहानात के ताल्लुक से गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम से मुतल्लिक बिल 2024 पेश किया है। अमले के महकमे के वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह बिल पेश किया। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के मकामी इदारों के कवानीन में तरमीम से मुतल्लिक बिल 2024 भी लोकसभा में पेश किया गया। मज़कूरा बिल का मकसद जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989, जम्मू कश्मीर म्यूनसिपल एक्ट 2000 और जम्मू कश्मीर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 2000 में तरमीम करना है। अमूर दाखिला के वज़ीर ममलिकत नित्यानंद राय ने ऐवान ज़ेरी में ये बिल पेश किए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने अफसरान से कहा कि वो तकनीक का इस्तेमाल मुनासिब अंदाज से करें और हुक्मरानी के निज़ाम को और उस अंदाज से मौसर और शफा बनाएं ताकि शहरियों का पूरा ख्याल रखा जाए। उन्होंने आज राष्ट्रपति भवन में अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 31वें बैच के ज़ेर तरबियत अफसरान से खिताब करते हुए ये बात कही। सदर जुमहर ने कहा कि ये अफसर ऐसे वक्त मुलाजमत इख्तियार कर रहे हैं जब मुल्क डिजिटल काया पलट के दौर से गुजर रहा है और खदमात वहाँ पहुँचाने में और ज़्यादा सलाहियत के तई आवाम की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। ये ज़ेर तरबियत अफसर इंडियन सिविल अकाउंट्स सर्विस, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस और इंडियन पोस्ट और टेली मवासलात सर्विस के माली और अकाउंट शोबे के हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में उन एनसीसी कैडेट्स से बात की जिन्होंने नई दिल्ली में हाल ही में यौम जमहूरिया की तकरीब में शिरकत की। इस दौरान कैडेट्स ने एलजी को अपने तजुर्बात से वाकिफ किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कैडेटों को यौम जमहूरिया तकरीब में शरीक होने पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर मनोज सिन्हा ने कई एनसीसी कैडेट्स की नुमाया कारकर्दगी का जिक्र करते हुए कहा कि उन पर यूटी को नाज है। मनोज सिन्हा ने इस मौके पर कहा कि नौजवान को ही बदलाव के लिए काम करना होगा और ये नौजवान ही हैं जो यूटी और मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। वाज़ेह रहे कि नई दिल्ली में होने वाली यौम जमहूरिया की तकरीब में जम्मू कश्मीर और लद्दाख से ताल्लुक़ रखने वाले 122 कैडेट्स ने शिरकत की थी। कानून और इंसाफ महकमे के वज़ीर अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि मोदी सरकार ने बदउनवानी को बिल्कुल बर्दाश्त न करने की पॉलिसी इख्तियार कर रखी है। आज नई दिल्ली में नामानिगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिस किसी ने भी बदउनवानी का इर्तिकाब किया है उसे जांच एजेंसियों के सामने पेश होना होगा। वज़ीर मौसूफ ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के समन को नज़रअंदाज करने पर दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल पर नुक्ताचीनी की है। मेघवाल ने कहा कि अगर केजरीवाल का ये मानना है
کہ وہ بے قصور ہیں تو انہیں جانچ ایجنسیوں کے سامنے پیش ہونا چاہیے۔ وزیر موصوف نے کانگریس سمیت ان سبھی اپوزیشن پارٹیوں کو بھی سخت تنقید کا نشانہ بنایا جو بدعنوانی کا ارتکاب کرنے والوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ ہیلتھ کیئر میں مزید بہتری لانے کے سلسلے میں صحت کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسکھ مانڈویا نے آج نئی دلی میں نیشنل ڈینٹل کمیشن کے نئے ہیڈ کوارٹر کا افتتاح کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے جموں کشمیر اور آندھرا پردیش میں 4 نرسنگ کالجوں کا ورچوئل موڈ کے ذریعے سنگ بنیاد رکھا۔ اس سلسلے میں راج بھون جموں میں ہوئی تقریب پر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا موجود رہے۔ ادھر کپواڑہ کے ٹاؤن ہال میں بھی اس حوالے سے ایک تقریب کا اہتمام ہوا اور اسی دوران مرکزی وزیر نے ورچوئل موڈ کے ذریعے ہندواڑہ نرسنگ کالج کا بھی سنگ بنیاد رکھا۔ خبروں کا بلٹن جاری ہے، رکتے ہیں ایک کمرشل بریک کے لیے۔ اس مٹی پہ گھر پاپا صاحب بیٹا، گھر زندگی میں ایک ہی بار بنتا ہے۔ بھروسہ رکھیے، گھر مضبوط ہی بنے گا۔ ایک ہے موقع، اس میں سب لگاؤں گا، اپنے ارادوں سے مضبوط ایک گھر بناؤں گا۔ بھجوانا صرف الٹرا ٹیک ہی۔ الٹرا ٹیک ہی کیوں؟ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ گھر زندگی میں صرف ایک ہی بار بنتا ہے۔ گھر ایک، موقع ایک، اس لیے سیمنٹ بھی دیش کا نمبر 1 الٹرا ٹیک، انڈیاز نمبر 1 سیمنٹ۔ خبروں میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم۔ 5 روزہ جموں ٹریڈ فیئر آج شروع ہوا۔ جموں کشمیر ٹریڈ پروموشن آرگنائزیشن اور انڈسٹریز اور کامرس محکمہ کے مشترکہ اشتراک سے منعقد اس ٹریڈ فیئر کی صدارت انڈسٹریز اور کامرس کے کمشنر سیکرٹری وکرم جیت سنگھ نے کی۔ انہوں نے اس موقع پر JKTPO کی طرف سے اس ٹریڈ فیئر کا اہتمام کرنے کے لیے ان کی تعریفیں کی۔ بارہمولہ کے ڈپٹی کمشنر منگا شیرپا نے آج ضلع سطح کی ٹیکنیکل کمیٹی میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ کے دوران ڈپٹی کمشنر نے کریڈٹ ایشوئنس اسکیم کا جائزہ لیا۔ میٹنگ کے دوران کسانوں کو کم مدتی قرضہ جات فراہم کرنے کے معاملات پر تبادلہ خیال ہوا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کو بتایا گیا کہ پہلی بار ماہی گیروں کو KCC کے دائرے میں لایا گیا ہے اور اب 33,000 روپے تک کے قرض جات انہیں حاصل ہو سکتے ہیں۔ پلوامہ ضلع میں آج ڈپٹی کمشنر بشارت قیوم کی صدارت میں افسران کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی۔ میٹنگ میں ضلع میں سہایتا اسکیم کی عمل آوری کا جائزہ لیا گیا۔ سہایتا اسکیم کا مقصد ان نوجوانوں کی مدد کرنا ہے جن کے اہل خانہ ملیٹنسی، کراس بارڈر شیلنگ یا مائن بلاسٹس میں اپنی جانیں گنوا بیٹھے ہیں۔ میٹنگ میں ان افراد کو مدد فراہم کرنے کے طور طریقوں پر بھی غور و خوض ہوا۔ بیماروں کو بہتر علاج و معالجہ کی سہولت فراہم کرنے کے لیے گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر کے ریڈیو ڈائگنوسٹکس ڈپارٹمنٹ نے سپر اسپیشلٹی ہسپتال شری بانگ سری نگر میں اتوار کے روز بھی MRI کرنے کی سہولیات دستیاب رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ اس طرح بیمار اتوار کے روز بھی یہاں اپنا MRI کرا سکتے ہیں۔ میڈیکل کالج اسپتال کے ایڈمنسٹریٹر محمد اشرف حقاق نے دوردرشن نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام کا مقصد بیماروں کا MRI کے لیے انتظار کم کرنا ہے۔ MRI کی جو سہولیات ہیں ہماری یہاں پر، اس میں یوجولی ہمارے قریباً دن میں 30 MRI ہوتے ہیں، تو تھوڑا سا ویٹنگ پیریڈ رہتا ہے OPD میں 6-7 دن کا اور IPD میں 2 دن کا، تو اس کو کم کرنے کے لیے تاکہ لوگوں کو زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے، سنڈے کی سہولیات ہم نے سٹارٹ کی۔ تو اس کا یہی مقصد ہے کہ جو ہمارے پیشنٹ سے مریض ہیں ان کو آسانی ہو اور ان کو MRI کی سہولیت کے لیے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے۔ نیشنل ہیلتھ مشن جموں کشمیر کے مشن ڈائریکٹر ناظم زئی خان نے آج گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر کے انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ اینڈ نیورو سائنسز کے کام کاج کا جائزہ لیا۔ ان کے ہمراہ میڈیکل کالج کے پرنسپل ڈاکٹر تنویر مسعود بھی تھے۔ اس موقع پر انہوں نے ٹیلی مانس میں کام کر رہے کنسلٹنٹس اور کاؤنسلرز سے بات چیت کی اور سینٹر کے کام کاج کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ اس موقع پر مشن ڈائریکٹر نے ٹیلی مانس سیل کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کا یقین دلایا۔ سیریکلچر محکمے کے ڈائریکٹر اعجاز احمد بٹ نے تھی دھارون سری نگر کے سیڈ فارم اور کئی ملبری نرسریوں دنہامہ، نوبک، آلسٹینگ وغیرہ علاقوں کی نرسریوں کا تفصیلی دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے کسانوں اور دیگر متعلقہ افراد سے بات چیت کی۔ ڈائریکٹر نے اس موقع پر کسانوں خاص کر گنچے ابریشم سے وابستہ کسانوں کو یقین دلایا کہ محکمہ انہیں ہر ممکن تکنیکی سہولت فراہم کرے گا۔ انہوں نے فیلڈ افسران اور فیلڈ عملے سے کہا کہ وہ کسانوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کے لیے اقدامات کریں۔
نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر عمر عبداللہ نے سبزی منڈی بانہال میں آگ کی واردات میں ہوئے نقصان پر دکھ کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ متاثرین کی باز آباد کاری کے لیے فوری اقدامات اٹھائے جائیں۔ جموں کشمیر پولیس کے سوک ایکشن پروگرام کے تحت آج بڈگام کے ایس ایس پی نے 65 طلباء کا ایک گروپ بھارت درشن ٹور کے لیے روانہ کیا۔ ان طلباء کے ہمراہ 4 پولیس اہلکار بھی ہیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس لائنز بڈگام میں آج ایس ایس پی بڈگام الطاہر گیلانی نے اس گروپ کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ فوج نے کنٹرول لائن کے نزدیک بگتور علاقے میں ونٹر گیمز کا اہتمام کیا۔ یہ کھیل برف سے جمے میدان پر منعقد کیے گئے۔ ان کھیل مقابلوں میں علاقے کے کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ فوج کا کہنا ہے کہ کھیل مقابلوں کے دوران کھوکھو، کبڈی اور دیگر ایونٹس کا اہتمام ہوا۔ مقامی لوگوں نے فوج کی طرف سے نوجوانوں کے لیے منعقد کیے گئے اس پروگرام کی کافی ستائش کی ہے۔ ایس ایس پی ٹریفک رولر رویندر پال سنگھ نے آج اننت ناگ کے بیج بڑا علاقے کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے مختلف روٹوں پر گاڑیاں چلانے والے ڈرائیوروں سے بات کی اور انہیں ٹریفک قوانین کی پاسداری کو یقینی بنانے کی تاکید کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ڈرائیوروں کو تیز رفتاری سے گریز کرنا چاہیے۔ رویندر پال سنگھ نے کہا کہ ایسے پروگرام آئندہ بھی جاری رکھے جائیں گے۔ محکمہ ٹریفک نے وادی کشمیر کے دیہی علاقوں میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف زوردار مہم شروع کر رکھی ہے۔ بارہمولہ ضلع میں حال ہی میں پیش آئے ایک ٹریفک حادثے میں 10 انسانی جانیں ضائع ہو جانے کے بعد ٹریفک محکمہ حرکت میں آیا ہے۔ ٹریفک پولیس بارہمولہ کا کہنا ہے کہ اوڈی، شیری، بارہمولہ، ہائیگام اور پٹن کے مقام پر شاہراہ پر ناکے لگائے گئے ہیں تاکہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ سڑک کی مرمت کے پیش نظر کل گاڑیوں کی آمد رفت کے لیے بند رہے گی۔ کسی بھی چھوٹی یا بڑی گاڑی کو ناشری ٹنل سے نوبگ ٹنل کے درمیان چلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ قدم حالیہ بارشوں اور برف باری سے سڑک کو ہوئے نقصان کے پیش نظر اٹھایا گیا ہے۔ اور اب موسم سے متعلق جانکاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر کے کئی علاقوں میں ہلکی سے درمیانے درجے کی برف باری ہوئی ہے۔ محکمہ نے پیش گوئی کی ہے کہ 6 فروری سے 14 فروری تک جموں کشمیر میں موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ فی الحال 14 فروری تک ویدر جو ہے عموماً ڈرائی رہے گا پورا جموں کشمیر کے اندر۔ البتہ آج تھوڑا سا لیٹ آفٹرنون یا ایوننگ کے ٹائم کچھ ایک پہاڑی علاقوں کے اندر ویری لائٹ سنو ہو سکتا ہے، بالکل جو ایکسٹریم جو ہائر ریس ہیں۔ باقی میدانی علاقوں کے اندر لوور ریس، مڈل ریس، کہیں پہ بھی کوئی بھی قسم کی بارشوں یا برف باری کے چانسز نہیں ہیں۔ تو اوورآل جو ہے ویدر 14 فروری تک ڈرائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو منیمم ٹیمپریچرز ہیں اس میں گراوٹ آیا ہے کچھ ایک اسٹیشنز کے اندر، اور کل سے جو ہے مطلب اچھا خاصا ٹھنڈ جو ہے ڈفرینٹ اسٹیشنز کے اندر اکراس ویلی اور کچھ ایک جو جموں علاقے کے جو پہاڑی علاقے ہیں جموں ریجن کے، وہاں پہ بھی جو ہے ٹیمپریچر جو ہے مائنس میں جا سکتا ہے۔ اور اب چلتے چلتے درجہ حرارت کے بارے میں جانتے ہیں۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 60 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -0.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 18.9 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 5.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی کشمیر، احساس کشمیر کا۔